اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 226۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو قسم کھاتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، یعنی ان کے پاس نہ جانے کی، تربص، انتظار کرنا ہے، اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، وَإِنْ، اور اگر عزم الطلاق، وہ عزم کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا، جاننے والا ہے، والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، انتظار کریں، بأنفسہن، اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی اپنے تئیں، ثلاثۃ، 3 قروء، مدت حیض، ولا یحل، اور نہیں حلال، لہن، ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، اگر ہیں وہ، یؤمننا، ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے خامند، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو رد کرنے کے، یعنی ان کی واپسی کے، فی ذالک، اس میں، یعنی اس مدت میں، ان ارادوا، اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں، اصلاحا، اصلاح کا، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، مثل اس کے، جو علیہن، ان کے اوپر ہے، یعنی جو ان کے اوپر فرض ہے، بالمعروفی، دستور کے مطابق، معروف طریقے سے، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان پر، درجہ ہے، واللہ، اور اللہ، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 226 میں کہا گیا، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی بخشنے والا، مہربان ہے۔ تو اصطلاح میں، یعنی شریعت میں، اس کو ایلا کہتے ہیں، کہ میاں بیوی کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار تو نہیں رہتے، بگاڑ کے اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن شریعت ایسے بگاڑ کو پسند نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر تو بندھے رہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے طور پر نہ رہیں۔ تو ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی کہ اس کے دوران اپنے تعلقات کو درست کر لو، ورنہ اس رشتے کو منقطع کر دو۔ آیت میں چونکہ قسم کھا لینے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے حنفی اور شافعی فقہ میں یہی کہا گیا کہ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس میں قسم کھائی ہو، قسم کھائے بغیر اگر تعلق منقطع کر لیا ہے تو اس میں ایلا نہیں ہوگا، لیکن فقہائے مالکیہ کے نزدیک اس میں قسم کھائے بغیر بھی ایلا ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب حضرت علی، حضرت ابن عباس اور حسن بصری کی رائے میں یہ حکم صرف اس وقت یہ ہے، یہ ترک تعلق اگر بگاڑ کی وجہ سے ہے تو پھر یہ ایلا ہوگا، اگر رضامندی کے ساتھ ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ بعض دوسرے فقہا میں دوسری صورت میں بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب بھی بعض فقہا نے یہ لیا ہے کہ اگر وہ اس مدت کے اندر اپنی قسم توڑ دیں اور پھر تعلق قائم کر لیں تو ان پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں، اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا، لیکن اکثر فقہا کی یہ رائے ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ غفور الرحیم کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفارے سے تمہیں معاف کر دیا گیا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہارے کفارے کو قبول کر لے گا، اور ترک تعلق کے دوران جو زیادتی دونوں نے ایک دوسرے پر کی اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پھر کہا کہ اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان لی ہے تو جان لیں کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس میں حضرت عثمان، ابن مسعود اور زید بن ثابت کے نزدیک رجوع کا موقع 4 مہینے کے اندر ہی ہے۔ اس مدت کا گزر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق کا عزم کر لیا، اس لیے ان کے نزدیک مدت گزرتے ہی طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی، لیکن حضرت عائشہ، حضرت ابو درداء اور فقہاء مدینہ کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا، اور عدالت یعنی حاکم شوہر کو حکم دے گا کہ یا تو اس عورت سے رجوع کریں یا اسے طلاق دے دیں۔ حضرت عمر، حضرت علی اور ابن عمر کا ایک قول بھی اسی کی تائید میں، اور امام مالک اور امام شافعی نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ پھر کہا کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اب یہ جو قروء کا لفظ ہے یہ حیض اور طہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں، انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، تو اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں، یعنی جہاں گنجائش نکلتی ہو وہاں تنگ دلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ کہ وہ جو نہ چھپائیں کسی چیز کو، یعنی اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو ان کی حالت ہے اس کو واضح کر دیں، اگر حمل وغیرہ ہے تو اس کو بھی واضح کر دیں۔ تو اب اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے
تو بیوی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ فوراً جائے اور کسی دوسرے شخص سے بیاہ کر لے، بلکہ اسے 3 حیض گزرنے تک روکے رکھنے، صبر کرنے کا کہا گیا۔ اس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس مدت انتظار کو شریعت میں عدت کہتے ہیں، اور اس میں مصلحتیں ہیں۔ اس مدت میں خاوند چاہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ تیسری بار طلاق نہ دی گئی ہو، اور اگر اس میں کوئی حمل وغیرہ ہے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ بات خاوند کو رجوع کرنے پر اب آمادہ کر سکتی ہے۔ اور اس میں بچے کے حقوق کا بھی پاس ہے، تاکہ اس کی نسبت، اس کا نسب مشکوک نہ ہو۔ اور یہ کہ طلاق کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جس کا کوئی اثر نہ ہو، یہ تو ایک المناک حادثہ ہے، لیکن عدت جو ہے وہ اس حادثے کو کچھ بھلانے میں اور اس زندگی کو کچھ نارمل کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ جو ان کی حالت ہے اپنی صحیح اندرونی کیفیت بتا دیں، جو اللہ نے ان کے رحموں میں تخلیق کیا ہے اس کو نہ چھپائیں، اور پھر کہا کہ ان کے خامند ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کی نیت رکھتے ہوں، مطلب کہ عدت کے دوران رجوع اگر وہ کرنا چاہیں تو شوہر اس چیز کے حقدار ہیں، لیکن مقصد ان کا تنگ کرنا نہیں ہو، مقصد جو ہے وہ اصلاح کرنا ہو۔ پھر آگے کہا گیا کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ، یعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کے پورے کرنے میں دونوں شریعت کے پابند ہیں، لیکن مرد کو عورت پر فضیلت اور درجہ حاصل ہے، یعنی عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ حقوق اور فرائض میں مرد اور عورت برابر ہیں، یعنی ان کے بھی حقوق ہیں اور ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی فرائض ہیں اور ان کے بھی فرائض ہیں، مختلف طرح کے ہیں لیکن ہیں تو دونوں کے نا۔ لیکن مرد کو ایک درجہ حاصل ہے کیونکہ مرد جسمانی اعتبار سے اسٹرانگ ہے، مہر دیتے ہیں، نان و نفقہ دیتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، طلاق کا حق بھی مرد کو دیا گیا۔ تو درجہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ آگے کہا کہ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس کو معلوم ہے کہ گھر کے نظام کو کیسے چلانا ہے۔ اور ایک صورت تھی کہ ایک کو درجہ ملتا اور ایک یہ تھی کہ دونوں کو ایکولی قرار دیا جاتا، تو ایسے تو کوئی نظام نہیں چلتا، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن ہر ایک ایکولی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ خاندانی نظام میں ایک درجہ ہے کہ عورت مرد کے تابع ہے، ویسے بحیثیت انسان تو دونوں برابر ہیں نا۔ تو اسی پیچھے ہم نے جب پڑھا تھا کہ عورت کو غیر مسلم مرد سے شادی کرنے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ عورت فطری طور پر کمزور ہوتی ہے، تو لازمی طور پر شوہر کے طور طریقوں سے متاثر ہوتی ہے۔ کہا گیا تھا کہ خواہ تمہیں یہ اچھے ہی کیوں نہ لگے۔ تو شادی کا معیار صرف پسند و ناپسند نہیں ہے، شادی میں جو سب سے پہلے چیز یہ دیکھی جاتی ہے وہ تقویٰ دیکھی جاتی ہے، یہ جیسے کیونکہ اس میں نسلوں کا ایمان اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ دل تو بدلتا رہتا ہے، پسند اور ناپسند تو بدلتی رہتی ہے، کتنی بار زندگی میں ہماری پسند اور ناپسند کے معیار بدل چکے ہیں۔ نے کہا محض پسند کی بنیاد پر کرنا کوئی عقل مندی نہیں، محبت کس سے کرنی ہے، اور محبت کا معیار اسلام میں رنگ، نسل اور ظاہری شکل و صورت نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے۔